نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے میرے اساتذہ کے نام۔ کالم نگار ہیں سید کلیم امام اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ 5 اکتوبر اساتذہ کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا۔ بہت سے دوستوں اور چاہنے والوں نے مجھ ناچیز کو استاد کا درجہ دیتے ہوئے تہنیتی پیغامات بھیجے۔ بہت خوش قسمتی کے باوجود بھی میں خود کو ان اساتذہ کی صف میں نہیں دیکھتا جن کی بدولت آج میں کسی مقام پر ہوں۔ چشمے فیض اور دست وہ پارس صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ یقیناً ہم اپنی زندگی کا پہلا لفظ اپنے والدین کی آغوش میں سیکھتے ہیں اور پہلا قدم ان کی نگرانی میں ہی اٹھاتے ہیں، لہٰذا بلا شبہ وہ ہمارے سب سے پہلے معلم اور استاد ٹھہرے۔ والدین کے بعد میں اپنے ان تمام اساتذہ کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھے ایک لفظ بھی لکھنا یا پڑھنا سکھایا۔ ان میں محلے کی باجی، مدرسے کے قاری صاحب، سرکاری اسکول کے ٹیچرز، اکیڈمی کے اساتذہ اور پی ایچ ڈی میں رہنمائی کرنے والے پروفیسرز سب ہی شامل ہیں۔ میرے اساتذہ کی فہرست میں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے میری یادداشت اور شخصیت پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان میں ایک تو سرکاری اسکول کے ٹیچر جناب خلیل احمد صاحب تھے اور دوسرے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر منظور احمد صاحب۔ خلیل احمد صاحب ہم تمام کلاس فیلوز کے پسندیدہ ترین استاد تھے۔ وہ ہمیں اسلام آباد کے گورنمنٹ اسکول نمبر 6 میں انگریزی اور اسلامیات پڑھاتے تھے۔ وہ تعلیم سے زیادہ تربیت پر توجہ دیتے۔ ان کی ڈانٹ اور مار میں بھی پیار تھا۔ ان کے پڑھانے کا انداز اس بات کا مظہر تھا کہ وہ علم و ادب سے کس قدر محبت رکھتے تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے اپنے چکر کاٹتا رہا اور ان کے تمام شاگرد ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ وغیرہ بن گئے، مگر ہمارے یہ شفیق استاد سال ہر سال اسی طرح اسکول میں آنے والی نسلوں کی آبیاری کرتے رہے۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد جب میری پولیس سروس میں سلیکشن ہوئی تو میں اور میرے ہم جماعت دوست جو اس وقت پاک فوج میں تھے، ہم نے استاد محترم سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ پھر سردیوں کی ایک رات میں اسلام آباد میں ان کا گھر ڈھونڈتے ہوئے ان کے 2 شاگرد ایس کلیم امام اور کیپٹن اسد واحدی نے G74 میں ان کے چھوٹے سے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلیل صاحب نے دروازہ کھولا۔ اسکول کو خیر بات کہے ہمیں 8 یا 9 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی نظروں سے لگتا تھا کہ انہوں نے ہمیں فوراً پہچان لیا۔ فوراً گھر کے اندر لے گئے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور جب ہم نے بتایا کہ ان کے یہ 2 پودے کہاں پھل دے رہے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہمیں 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر غائب ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ اس یخ بستہ سردی میں ہمارے لیے مقامی ٹرانسپورٹ سوزوکی میں بیٹھ کر آپ پارا گئے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا باقاعدہ کوئی نظام تو تھا نہیں، اور وہاں سے مرغی کا گوشت خرید کر واپس آئے اور بڑی محبت سے ہمیں کھانا کھلایا۔ ان کا گھر ایک سفید پوش اور ان کی بیگم کے سگڑاپے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسکول میں بھی ان کا لباس نہایت سادہ ہوتا تھا۔ شاید بحیثیت سرکاری ٹیچر وہ اعلیٰ درجے کے لباس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا یہ المیہ نہیں کہ ایک استاد جو کہ ہم سب کا محسن ہے اور جس کی تعلیم و تربیت کی بدولت ہم معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرتے، لاکھوں کروڑوں کماتے اور عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ خود نہایت قلیل آمدنی میں اپنی سفید پوشی چھپاتا پھرے۔ ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں بالعموم نہایت کم ہوتی ہیں، اور یہ یقیناً کوئی مناسب طرز عمل نہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ اساتذہ کی تنخواہیں مناسب رکھی جائیں۔ جب ہم روانہ ہونے لگے تو مجھے خاص طور پر ایمانداری سے کام کرنے کی نصیحت کی۔ کچھ عرصہ قبل اطلاع ملی کہ خلیل احمد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ جناب ڈاکٹر منظور احمد صاحب ہمیں کراچی یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھاتے تھے۔ جب میں نے یہ مضمون پڑھنا شروع کیا تو سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ سر 6 مرتبہ تحریر پڑھنے کے بعد ہی کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ فرمانے لگے
کہ پہلی مرتبہ ہی پڑھ کر اگر سمجھ آ جائے تو وہ فلسفہ ہی کیا، فلسفہ تو ہے ہی یہ کہ تم گہرائیوں میں ڈوب جاؤ، پھر تم کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بنیادی طور پر علم و حکمت اور دانش مندی سے کام کو اپنا شعار بنائیں۔ یہ وہ اہم نکات تھے جو انہوں نے مجھے سمجھائے، اور میں نے اپنی عملی زندگی میں یہی فارمولہ اپنانے کی بھرپور کوشش کی۔ منظور احمد صاحب نے فلسفہ جیسے خشک مضمون کو دلچسپ اور قابل تحقیق بنا دیا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد اگرچہ میں نے کراچی یونیورسٹی میں یہ مضمون پڑھایا، لیکن بعد میں پولیس کی نوکری کے چکروں میں ایسے پڑا کہ فلسفہ بھول گیا اور جرائم کی دفعات یاد رہ گئیں۔ ڈاکٹر منظور احمد صاحب سے مگر رابطہ نہ ٹوٹا۔ وہ کراچی میں اہل فکر و دانش کی ماہانہ محفلیں منعقد کرتے اور مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع دیتے۔ ایک روز مجھے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی بہت سی منزلیں ابھی باقی ہیں، رکو نہیں، اور یوں ان کی طرف سے راستہ دکھانے پر میں پی ایچ ڈی کی منزل کی جانب چل پڑا۔ اب آپ بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ جب بھی کراچی جاتا ہوں تو خواہش ہوتی ہے کہ ان سے ضرور ملوں۔ مجھے فخر ہے کہ ڈاکٹر منظور احمد صاحب جیسے مفکر اور فلسفی میرے مینٹور ہیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔